اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله علیم بما يفعلون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم تھا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ ڈال کر کے وہ لوگ بے فکر نہیں ہو گئے بلکہ وہ لوگ آ کر کے دیکھتے بھی رہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان لوگوں میں سے کوئی آ کر کے دیکھ کر کے جاتا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا، ذرا رحم دل تھا، وہ آ کر کے کھانا پانی وغیرہ تھوڑا لا کر کے یوسف علیہ السلام کو فراہم کرتا تھا۔ لیکن ایک دن دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، کنویں کے اندر نہیں ہے، تو ان لوگوں کو تشویش ہو گئی۔ اصل میں یہ واقعہ ہوا کہ اس علاقے سے شام کی طرف سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ تجارتی قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں پانی وغیرہ کی بڑی دشواری ہوتی تھی، تو لوگ جنگلوں میں کنواں کھود دیتے تھے تاکہ مسافرین لوگ آئیں، تاجر لوگ آئیں تو اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ تو وہاں بھی کنواں تھا، تو تاجروں نے ایک اپنے آدمی کو اس غرض سے کنویں پر بھیجا کہ جا کر کے تم پانی نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ جب وہ آدمی کنویں پر پانی لینے کے لیے آیا تو اور اس نے ڈول ڈالا اور اس نے کھینچا تو دیکھا کہ پانی کے بجائے ایک بچہ ہے جو نہایت ہی حسین جمیل خوبصورت بچہ ہے۔ تو دیکھ کر کے وہ بڑا ہی خوش ہو گیا اور کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری سن لو، دیکھو یہ تو لڑکا ہے۔ اور اس کو جلدی سے اپنے سامان میں چھپا لیا کہ کوئی دیکھ نہ دے، اور دیکھ کر کے کوئی اس کے اندر حصے داری کا مطالبہ نہ کرے۔ اب جو ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر نہیں دیکھا تو ان لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ کہاں چلے گئے یوسف علیہ السلام، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ گھر چلے گئے اور ہمارا راز والد صاحب کے سامنے جا کر کے فاش کر دیا ہو۔ تو تلاش کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ ہے، جا کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا کہ 7 سال کا ایک خوبصورت سا بچہ تم لوگوں نے لیا ہے کیا، پکڑا ہے کیا؟ تو ان لوگوں کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام ملے۔ اب جو ہے یہ ان کے جو برادران یوسف تھے ان لوگوں نے سودا کرنا شروع کر دیا، یوسف علیہ السلام کا سودا کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو بھائی یہ بھاگا ہوا میرا ہم لوگوں کا غلام ہے، اس غلام کو تم لوگ خریدنا چاہو تو خرید لو۔ تو تجارتی قافلے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو ہم تو خوشی سے خرید لیں گے۔ اصل میں برادران یوسف کے سر پر ایک بوجھ تھا، اور وہ لوگ یہ سوچتے تھے جتنی جلدی یوسف علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اتنی جلدی ہم لوگوں کو مصیبت سے نجات مل جائے، ہم لوگوں کا راز والد صاحب کے سامنے فاش نہ ہو۔ تو وہ لوگ جلدی سے یوسف علیہ السلام کو بیچنے پر راضی ہو گئے، اور قرآن کے اندر کہا ہے چند بخس دراہم معدودہ، چند ذلیل قسم کے دراہم اور
چند جو ہے درہموں پر برادران یوسف علیہ السلام کو بیچنے پر رضامند ہو گئے۔ دراہم معدودہ 20 سے لے کر کے 40 درہم تک کی قیمت کو کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ 20 سے لے کر کے 40 درہموں تک بیچنے کے لیے اپنے بھائی کو تیار ہو گئے۔ اصل میں ان کو قیمت کی ضرورت نہیں تھی، پیسوں کی ضرورت نہیں تھی ان کو۔ اگر یہ قیمت چاہتے تو یوسف علیہ السلام کی قیمت بہت زیادہ مل سکتی تھی، لیکن یہ لوگ اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہتے تھے، تو چند قلیل درہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچنے پر تیار ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 18 درہموں میں بیچا، بعد میں آتا 40 میں بیچا، بعد میں آتا 20 درہم میں بیچا۔ برکت بالکل کم قیمت میں یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے تجارتی قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اور کیا قرآن کے اندر کہتے ہیں وَقَالُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ لوگ اس سے بالکل بیزار تھے، یعنی یوسف علیہ السلام سے کیا تھے؟ بالکل بیزار تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ جو کر رہے تھے، یعنی برادران یوسف جو حرکت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر حرکت کا علم تھا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برادران یوسف جو کچھ کر رہے تھے، جو حرکت کر رہے تھے، تجارتی قافلے والوں سے سودا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکہ کے کافر لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں کہ ان کو مریا میٹ کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، ان کو ختم کر دیں، لیکن جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بعد میں شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر کے سر جھکایا اور اپنی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا، جتلایا کہ تم نے ایسا ایسا کیا تھا، تو اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ کے کفار بھی آپ کے سامنے سر جھکائیں گے اور آپ کے سامنے اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے سامنے جھکائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ان کفار مکہ پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی اس کے اندر سامان فراہم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہدین زاہد کی جمع ہے، اس کے معنی آتے تارک الدنیا، یعنی جو دنیا سے قطع تعلق کر لے، اپنے آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام سے بیزار تھے اور اپنی آنکھوں سے دور جلدی کرنا چاہ رہے تھے کہ جلدی سے یوسف علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دور کر دے، ہٹا دے، تاکہ یہ مصیبت اور یہ جو ہمارے لیے سر پر مصیبت بنا ہوا یوسف علیہ السلام یہ جلدی سے ہٹ جائے۔ تو اس کے اندر دیکھیے تجارتی قافلے والوں سے بالکل چند درہم میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سودا کر لیا۔ حالانکہ اتنا قیمتی آدمی، نبی بننے والے آدمی تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، حسد دیکھیں کتنی بری بلا ہے کہ آدمی کو حسد میں کچھ بھی نہیں دکھتا، نہ حق دکھتا نہ باطل دکھتا، بس ان کو حسد ہو گیا، تو حسد جس سے ہوا اس کو مٹانے پر تلا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام سے برادران یوسف کو چونکہ حسد ہو گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کو ہی چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں چاہتے، تو یوسف علیہ السلام کو مٹانے کے لیے، اپنی نظروں سے دور کرنے کے لیے آگے چل کر کے کہاں بھی جانے دو ان کو، مر گیا کھپ گیا، قتل کا الزام ہمارے سر پر تو نہیں آئے گا۔ تو حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ اپنے سر سے جلدی سے اس مصیبت کو دور کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد تجارتی قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کس طریقے سے بیچا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی آیت میں ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔